جیسا کہ ایک بار ایک بادشاہ اپنا ایک قاصد بھیجتے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ کی دور خلافت کا وقت ہے کہ ایک بادشاہ اپنا ایک قاصد بھیجتا ہے وہاں کے حاکم سے ملنے کے لیے, اور وہ شخص حاکم سے ملنے کے لیے آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ اکیلے ایک لکڑی پر سر رکھے ریت میں لیٹے ہوئے ہیں. وہ دیکھ کر بالکل اس کے اندر رقت تاری جاتی ہے اور بولتا ہے یہ بادشاہ جس سے دنیا کے لوگ ڈر رہے ہیں یہ اتنے اطمینان سے اکیلے سو رہے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ اے عمر تم نے انصاف کیا اسی لیے تم اتنے اطمینان سے ہو, اور دنیا کے بادشاہ ظالم ہیں اسی لیے وہ خائف ہیں اور ان کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں. یعنی عمر رضی اللہ عنہ نے انصاف کیا تھا اسی لیے وہ بالکل تنہا ایک دم آرام سے لیٹے سو رہے تھے, اور دنیا کے بادشاہ جو ناانصافی کا فیصلہ کرتے ہیں اس لیے وہ ڈرے ہوئے رہتے ہیں. جیسے کہ آج ہم دیکھتے بھی ہیں آج کے حاکم کیا حال ہے کہ جب باہر نکلتے ہیں تو گاڑیوں کا لشکر لے کر نکلتے ہیں, پھر بھی اندر سے ڈرے ہوئے رہتے ہیں کہ کہیں کوئی کسی طرف سے ہمارے اوپر حملہ نہ کر دیں. اور جو ہندوستان کا قانون ہے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کا کو ہم نکال کر دیکھیں, اس کا جو پریامبل ہے تمہید ہے اس میں بھی لکھا ہوا ہے وی ول ٹرائی ٹو اسٹیبلش جسٹس, سوشل جسٹس, پولیٹیکل جسٹس, اکنامک جسٹس. کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں انصاف قائم ہو جائے, سوشل جسٹس بھی ہو کہ سماج کے تمام طبقات کے ساتھ انصاف ہو, اور پولیٹیکل جسٹس بھی ہو کہ کوئی اعلیٰ جو انسان ہے وہ کسی کم تر انسان کے اوپر ظلم نہ کرے, کوئی بڑی قوم کسی چھوٹی قوم کے اوپر ظلم نہ کرے, کوئی آرگنائز لوگ ان آرگنائز لوگوں پر ظلم نہ کرے. اور اکنامک جسٹس بھی چاہتے ہیں کہ غریبوں, بیواؤں, کمزوروں, یتیموں اور ضعیفوں ان سب کو انصاف ملے. یعنی ہندوستان کا جو قانون ہے اس میں بھی یہی لکھا ہوا, اس کا پریامبل بھی یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہندوستان میں انصاف قائم ہو جائے, ہر ایک کو انصاف ملے. یعنی انصاف کا نعرہ تو سب لگاتے ہیں, ہر انسان کہتا ہے ہاں انصاف قائم ہونا چاہیے, ناانصافی سے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن ہم نے کیا کیا, کر کیا رہے ہیں, ہم فیصلے ہم کیسے لے رہے ہیں لوگوں کے درمیان؟ کیا ہم صرف زبان سے تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہاں انصاف ہونا چاہیے, ناانصافی نہیں ہونا چاہیے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو اتنے اطمینان سے تھے وہ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے انصاف سے فیصلہ کیا تھا. ذرا ایک واقعے پر غور کریں اور پھر اپنے آپ کو ٹٹولیں کہ ہم کس جگہ پر ہیں. عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک یہودی آتا ہے, یہودیوں کی سازش سے تو ہم بخوبی واقف ہیں. وہ یہودی عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آتا ہے اور اپنی ایک بیٹی اور اس کا ایک بیٹا لے کر آتا ہے, اور پھر عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے وہ بیٹا پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جو بیٹا ہے, ایک چھوٹا بچہ لے کر آتے ہیں وہ یہودی, اور کہتا ہے کہ یہ بیٹا تمہارے بیٹے کا بیٹا ہے. اور پھر عمر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو زنا کے جرم میں 100 کوڑے لگانے کا حکم دے دیتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ 80 کوڑے میں ہی ان کے بیٹے اپنا دم توڑ دیتے ہیں. اور پھر جب ان کو دفنا دیا جاتا ہے تو عمر رضی اللہ عنہ اس خوف سے کہ کہیں اللہ کے حضور ہم سے سوال نہ کیا جائے کہ اے عمر تم نے اپنے بیٹے کو صرف 80 کوڑے لگائے تو انہوں نے ان کی قبر پر 20 کوڑے لگائے. ذرا سوچئے جتنے کوڑے ان کے بیٹے کے جسم پر لگ رہے تھے, کیا اتنے کوڑے ان کے والد یعنی عمر رضی اللہ عنہ کے دل پر نہیں لگ رہے تھے؟ ایک بیٹے کو جب کوڑے لگ رہے تھے تو کیا ان کے والد کو دل پر نہیں لگ رہے تھے؟ ان کو کیا تکلیف نہیں ہو رہی تھی؟ ان کو کیا دیکھ کر ان کا دل نہیں پگھل رہا تھا؟ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انصاف کا دامن نہیں چھوڑا کہ ہمارے بیٹے کو کے اوپر کوڑے لگائے جا رہے ہیں. چاہتے تو وہ اپنے بیٹے کے حق میں فیصلہ کر دیتے, کہہ دیتے کہ نہیں ہم یہ سزا نہیں دے سکتے. وہ حاکم وقت تھے, وہ چاہتے تو ان کے حق میں فیصلہ نہ ان کے حق میں فیصلہ کر دیتے, ان کے اوپر وہ سزا نہ ڈالتے اور ان سے کوئی سوال بھی نہ کرتا, کوئی کچھ نہ کر سکتا ان کا. لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے انصاف کا دامن نہیں چھوڑا, اور جب 80 کوڑے میں ان کے بیٹے نے دم توڑ دیا تو بھی یہ نہیں کیا کہ اب تو بیٹا ہمارا رہا ہی نہیں. اس کے بعد بھی ان کو اطمینان نہیں ملا کہ کہیں اللہ تعالیٰ ان سے سوال نہ کرے, اپنے بیٹے کی قبر پہ 20 کوڑے لگا دیے. یہ تھا ان کا انصاف. آج ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سچائی سے سوچیں کہ ہم کس جگہ پر ہیں, ہم کس لیول کا انصاف کر رہے ہیں.
آج انصاف نہ کرنے کی ہی وجہ سے اتنی بدامنی ہو گئی ہے. ہم خود بھی امن سے نہیں ہے, پورا سماج بدامنی میں مبتلا ہے, پورے سماج میں بدامنی ہے. تو ہر معاملے میں ہم انصاف کو قائم رکھیں, انصاف کا دامن نہ چھوڑیں. جو شخص انصاف کو قائم رکھے گا تو اس کے لیے دنیا میں بھی امن ہوگا, روز آخرت بھی اس کے لیے امن ہوگا. اس کے لیے روز آخرت بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اجر سے نوازے گا. حدیث میں صحیح بخاری جلد نمبر 1 پیج نمبر 121 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 طرح کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. ان میں سے ایک کون لوگ ہوں گے؟ الامام العادل, عدل کرنے والا حاکم. یعنی روز آخرت کی چلچلاتی دھوپ میں جب کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے, اس وقت انسان ایک دم پریشان رہے گا. اگر اس چلچلاتی دھوپ میں ہمیں اپنے اللہ کا عرش کا سایہ چاہیے تو ہم لوگوں کے بیچ انصاف کا فیصلہ کریں. اب ہمیں سے کون شخص یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں اجتماعی عدل قائم ہو جائے؟ کون شخص یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں عدل قائم ہو جائے, کسی بھی شخص کے ساتھ ناانصافی نہ ہو, ہر انسان کو عدل ملے, کوئی بھی ناانصافی کا شکار نہ ہو؟ کون کون یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں عدل قائم ہو جائے, وہ نظام قائم ہو جائے کہ ہر ایک کو اس کا حصہ ملے, ہر ایک کو عدل ہو, ہر ایک کے ساتھ عدل ہو؟ کون کون یہ چاہتا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر بتائیں کون یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں ہر ایک کے ساتھ عدل ہو؟ اب جب ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہر ایک کے ساتھ عدل ہو تو سب سے پہلے اپنی ذات سے لوگوں کے ساتھ عدل کریں. یعنی جن لوگوں کے ہم حاکم بنائے گئے ہیں, جو لوگ ہمارے ماتحت ہیں, جن لوگوں کے ہم ذمہ دار ہیں, ان لوگوں کے بیچ عدل کریں, ان کے ساتھ ناانصافی نہ کریں. اور دیکھیں گے ہم انشاءاللہ آگے بہت جلد ہی جب ہر ایک انسان, دنیا کا ہر ایک فرد, جتنے لوگ یہاں بیٹھے, ہم سب اگر اس کوشش میں لگ جائیں, اپنے لیول پہ ہم لوگوں کے درمیان عدل کریں, تو وہ وقت دور نہیں کہ سماج میں عدل قائم ہو جائے گا. ہم خود, کیونکہ ایک ایک فرد مل کر تبھی تو جماعت بنتی نا. جب کچھ لوگ عدل قائم کریں گے, عدل سے فیصلہ کریں گے, ان میں سے اور لوگ بڑھتے جائیں گے, پھر ایک وقت, وہ وقت بہت جلد آئے گا کہ پورے سماج میں عدل قائم ہوگا, ہر ایک کے ساتھ عدل ہوگا, کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں ہوگی. عدل کرنے والے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خوشخبری بتا دی. صحیح مسلم پیج نمبر 118 سے 119 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز آخرت عدل کرنے والے اللہ کے نزدیک نور کے ممبروں پر ہوں گے. یعنی جو لوگ عدل کر رہے ہوں گے وہ روز آخرت اللہ کے نزدیک نور کے ممبروں پر ہوں گے. اگر ہم سب عدل کریں گے تو روز آخرت کے ان سارے اللہ تعالیٰ کے انعامات کے مستحق بن سکیں گے. ایک شعر کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کروں گی. کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے, کہ امیر کارواں میں نہیں کھوئے دل نواز. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عدل کرنے والا بنائے اور پورے سماج میں عدل کو قائم کر دے, اور ہمیں دنیا میں بھی امن و سکون سے نوازے, اور روز آخرت بھی بہترین اجر سے نوازے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر سسٹر. یقیناً اسلام کی تعلیمات بہت ہی بہترین ہے, لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم عمل سے پیچھے ہیں. ضرورت ہے کہ ہم عمل کرنے کی کوشش کریں, اللہ سے دعا کریں, اور ذاتی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی اس کام کو انجام دیں. تب یقین مانیے وہ سکون, وہ اطمینان حاصل ہوگا جس چیز کی ہمیں تلاش رہتی ہے, اور اس پورے ملک میں بھی انشاءاللہ سکون ہوگا. اور اب وقت ہے سوال و جواب راؤنڈ کا. ہمارے پاس سلپس آ چکی ہیں. سوال و جواب کے لیے ہمارے بیچ موجود ہوں گی محترمہ اسما شمس صاحبہ. بڑے ہی ادب سے محترمہ اسما شمس صاحبہ کو مدعو کرتے ہیں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور آپ کی بہنوں کے سوالوں کا جواب دیں. محترمہ اسما شمس صاحبہ. آج کے پروگرام کا پہلا سوال ہے,
बहन नाम नहीं लिखती हैं। यतीम कौन है? पहला, जिसके बाप ना हो या जिसके माँ ना हो या जिसके माँ बाप ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिला सालिहन व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ी सामियात, आप सभी का सवाल जवाब राउंड में खैर मक़दम है इस्लामी तरीक़े से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि सवाल आपने सुना, किसी ने सवाल किया है कि यतीम कौन है? जिनके वालिद ना हो या जिनकी वालिदा ना हो या जिनके वालिदैन दोनों ना हो। इस्लामी इस्तिलाह में यतीम उस बच्चे को कहते हैं जिसके वालिद फौत हो गए हों और वो अभी सने बलोगत तक ना पहुंचा हो, यानी वो बच्चा जो भी बालिग नहीं हुआ है और उसके वालिद फौत हो गए हैं, वो यतीम कहलाएगा, ना कि वालिदैन या वालिदा से इसका ताल्लुक़ है। वालिद से ताल्लुक़ है और ये भी शर्त है कि वो बालिग ना हुआ हो। बालिग होने के बाद, अपने शऊर को पहुँचने के बाद, अपनी चीज़ें अपने से तय करने और समझने लायक होने के बाद भी वो यतीम की तारीफ़ में नहीं आता। उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। बहन सलाम करती हैं। मेरा सवाल ये है कि किफ़ायत कितनी करें कि बख़ीली ना होने पाए, और हमें ये बताएं कि बख़ीली कब से शुरू होती है और फ़िज़ूल ख़र्च किसे कहते हैं और ये कब से शुरू होता है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहन का सवाल है, बहुत प्रैक्टिकल सा सवाल है, बहुत सोच फिक्र वाला सवाल है कि किफ़ायत कितनी करें कि बख़ीली ना होने पाए, और बख़ीली कब से शुरू होती है, और ऐसा कैसे क्या बैलेंस मेंटेन करें कि आखिरी हिस्सा क्या है सवाल का? और फ़िज़ूल ख़र्च किसे कहते हैं और ये कब से शुरू होता है। हाँ, किफ़ायत और फ़िज़ूल ख़र्च में फ़र्क जानना चाहती है। फ़िज़ूल ख़र्च किसे कहते हैं और कब से शुरू होता है? बहन, किफ़ायत और बख़ीली में बहुत फ़र्क है। किफ़ायत इस चीज़ का नाम है कि ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ पर ख़र्च ना किया जाए, ये किफ़ायत है। और बख़ीली ये है कि ज़रूरत की चीज़ों पे भी ख़र्च ना किया जाए और अच्छे कामों में ख़र्च ना किया जाए, ये बख़ीली है। आप इसको मिसाल से समझिए कि अगर हमारी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, खुसूसन घर का जो हाकिम है वो घर वालों की बुनियादी ज़रूरियात पर बखूबी ख़र्च करता है, तो वो बख़ील नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो ज़रूरियात पर ख़र्च कर रहा है। बख़ील वो तब कहलाएगा जब घर वालों की बुनियादी ज़रूरियात पे भी वो ख़र्च ना करे, तो वो बख़ील कहलाएगा। या तो घर वालों की ज़रूरियात पे खूब खर्च तो करे, लेकिन फ़ी सबीलिल्लाह जो भी तकाज़े हों, अल्लाह की राह में ख़र्च करने के तकाज़े, गरीबों मिस्किनों रिश्तेदारों पे ख़र्च करने के तकाज़े, दीन को फैलाने के लिए ख़र्च करने के तकाज़े, वहाँ पर ख़र्च ना करें। घर की ज़रूरियात पूरी कर रहा है, लेकिन वहाँ पर जो अल्लाह ने और भी हुक्म दिया है कि अल्लाह के दिया हुआ माल इन जगहों पर भी खर्च हो, फ़ी सबीलिल्लाह भी खर्च हो, वहाँ पर खर्च ना करे, तो ये बख़ील है। तो बख़ीली इस चीज़ को कहते हैं कि बुनियादी ज़रूरत पर भी खर्च ना किया जाए, या तो फिर ये भी एक बुनियादी ज़रूरत है अल्लाह की राह में खर्च करना, क्योंकि सदक़ात के लिए ज़रूरी नहीं है कि अमीर इंसान हो, गरीब इंसान भी सदक़ा कर सकता है, आधा खजूर भी सदक़ा दे सकता है। तो अल्लाह की राह में ख़र्च ना करना और बुनियादी ज़रूरियात पर ख़र्च ना करना, ये बख़ीली है। और किफ़ायत ये है कि अपनी बुनियादी ज़रूरियात पे ख़र्च करना, लेकिन हद से ना बढ़ना। और सवाल ये है कि असराफ क्या है, फ़िज़ूल ख़र्ची क्या है? तो फ़िज़ूल ख़र्ची ये है कि जो ज़रूरत की चीज़ों के पे खर्च तो किया जा रहा है, लेकिन हद से ज़्यादा खर्च किया जाए, या तो जिसकी थ्रू आउट ज़रूरत ही नहीं है उस पर भी खर्च किया जाए। बेजा खर्च दो तरह के होते हैं, एक असराफ और दूसरा तब्ज़ीर। असराफ उस चीज़ को कहते हैं जो ज़रूरत पे
اس سے زیادہ خرچ کر دیا جائے, جتنے کی ضرورت ہے اس سے کافی زیادہ بڑھا چڑھا کر خرچ کر دیا جائے, یہ اسراف کہلاتا ہے. اور دوسرا تبذیر کہلاتا ہے بے جا خرچ, اور وہ یہ ہے کہ جس چیز کی تھرو آؤٹ ضرورت ہی نہیں تھی, جس چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی وہاں پر خرچ کر دیا جائے. اسراف اور تبذیر کو بھی مثال سے سمجھیے. اسراف یہ ہے کہ ہماری جتنی حیثیت ہے, ہم جتنی حیثیت کے مطابق جیسے کپڑے پہن سکتے ہیں, اس سے بہت مہنگے کپڑے پہنے صرف دکھانے کے لیے, یہ دکھانے کے لیے کہ ہم بہت ہائی اسٹینڈرڈ کے ہیں, تو یہ اسراف ہو جائے گا. ضرورت جتنی ہے, جو اسٹینڈرڈ ہے, جتنا اللہ نے نوازا ہے اتنے میں اکتفا کرنے کی ضرورت تھی, تو اس سے زیادہ دکھاوے کے لیے خرچ کرنا یہ اسراف میں چلا جائے گا. اور تبذیر یہ ہے کہ ایسی جگہوں پہ خرچ کرے جو ضرورت ہی نہیں. کپڑے پہنا تو ضرورت ہے نا آفٹر آل. تو اسراف یہ ہے کہ جو ضرورت کی چیز ہے اس میں ضرورت سے زائد خرچ کر دیا جائے. اس کی مثال ہم نے آپ کو کپڑے سے دی ہے کہ جتنی حیثیت ہے اس سے بڑھا چڑھا کر خرچ کیا جائے کسی بھی وجہ سے, خاص طور سے دکھاوے کے لیے ہوتا ہے, تو ریاکاری کی وجہ سے اپنی حیثیت سے بھی بڑھا چڑھا کر خرچ کیا جائے تو یہ اسراف ہے. اور تبذیر یہ ہے کہ جس چیز کی تھرو آؤٹ ضرورت ہی نہیں تھی, وہ کوئی ضرورت نہیں, بنیادی ضرورت نہیں تھی, ضرورت بھی نہیں تھی, چھوٹی ضرورت بھی نہیں تھی, وہاں پر خرچ کیا جائے. مثال کے طور پر آج کل شادیوں کا جو نظام ہے اس میں دیکھیے کہ روشنیاں ہوتی ہیں, پھول سے سجایا جاتا ہے, اور بارات کے ویلکم کے لیے بہت ساری جھاڑ فانوس اور سجاوٹ, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. جو لوگ بارات سجاتے ہیں اس میں میوزک ہے, ڈی جے ہے, تو خیر تھرو آؤٹ حرام ہے, یہ تو تبذیر تھوڑی کہیں گے اس کو ہم, وہ تو حرام ہے, میوزک ہے. تو اس کے علاوہ جو چیزیں ہو رہی ہیں دکھانے کے لیے, وہ ضرورت کہاں ہے, وہ تو تبذیر ہے. پٹاخوں میں خرچ کرتے ہیں, یہ تو قطعی تبذیر ہے, وہ ضرورت بھی نہیں ہے. نکاح میں کوئی فرق واقع ہوتا ہے؟ نکاح میں کوئی ضرورت پڑتی ہے یہ سجاوٹ کی, روشنیوں کی اور پھول پھلواری کی کوئی ضرورت ہے؟ اس سے لڑکی لڑکے کی خوشی سے کوئی کچھ بھی تعلق ہے؟ اسے نکاح کے بندھن اٹوٹ اور کمزور ہونے سے کوئی تعلق ہے؟ اس کس چیز سے تعلق ہے اس کا, اس کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تبذیر ہے, قطعی تبذیر ہے. یہ چیز کی جہاں پہ ضرورت بھی نہ ہو وہاں پہ خرچ کیا جائے. اور ستم بالائے ستم یہ ہے کہ وہی فیملی جو بارات میں خرچ کر رہی ہے, وہی فیملی کے پاس مہر دینے کے لیے نہیں ہے. مہر کو ادھار لگایا جائے گا, بعد میں دیا جائے گا, اور نکاح کے موقع پر وہی لڑکے والا یہ تمام روشنیوں اور سجاوٹ کے لیے اور بارات سجانے میں جتنا لاکھوں کا خرچ آتا ہے اور پٹاخوں میں, وہ سب پہ خرچ کرتا ہے. یہ قطعی تبذیر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے, سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 26-27 میں, وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا, تبذیر مت کرو, بیجا خرچ مت کرو, ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, بے شک تبذیر کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. اتنا سخت وعید آئی ہے. تو یہ جو تبذیر ہے, دو طرح کے آپ کو بیجا خرچ, فضول خرچ بتا دیا, اسراف بھی اور تبذیر بھی. تو جو چیز کی میں خرچ یا تو ضرورت ہی نہیں تھی وہاں پہ کیا گیا, یا تو ضرورت کم کی تھی وہاں پر بڑھا کر کیا گیا, یہ بیجا خرچ ہے. تو بخیلی اور بیجا خرچ میں فرق آیا. بخیلی یہ ہے کہ بنیادی ضرورت پہ بھی خرچ نہیں کیا جا رہا ہے, اور بیجا خرچ جو ہے اسراف و تبذیر یہ ہے کہ غیر ضروری جگہوں پر خرچ کیا جا رہا ہے. اب اسراف میں کنفیوز مت ہوئیے گا کہ اب اسراف کیا ہے, کہ 500 روپے کے کپڑے پہننا اسراف ہے کہ نہیں ہے, یا 5000 کے کپڑے پہننا اسراف ہے کہ نہیں ہے. اب اس میں ایک سوال آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے آیا ہو. اسراف اماؤنٹ سے نہیں لے سکتے ہیں, انسان کی حیثیت اور اس کی ذمہ داریوں کی ادائیگی سے ریلیشن ہے اس کا. انسان کی حیثیت اتنی ہے کہ وہ زکوٰۃ بھی دے رہا ہے, صدقات بھی کرتا ہے, فی سبیل اللہ خرچ کرتا ہے, اس کے بعد 5000-6000 کے کپڑے پہن کے کھڑا ہے, تو بھی وہ اسراف نہیں کہلائے گا. اسراف تو تب کہلائے گا جب خاص جگہوں پر خرچ نہیں کرتا ہے, جو اہم چیزیں وہاں پر خرچ نہیں کرتا ہے, اور ایسی جگہوں پر جو اس کے پریزنٹیشن سے ریلیٹڈ ہے, جو اس کے دکھاوے سے ریلیٹڈ ہے, وہاں پہ خرچ کرے گا تو اسراف کہلائے گا. اور تقویٰ تو آفٹر آل یہی ہے کہ اپنے اوپر کم سے کم خرچ کیا جائے, اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کیا جائے, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگرچہ تم سمجھتے ہوتے. تو اس انداز میں ہے. میرے خیال سے آپ کو دونوں کا فرق سمجھ میں آ گیا ہوگا. جس بھی بہن کا سوال تھا, بہت سوال ہی کافی
گہرا تھا. جواب بھی امید ہے کہ سمجھ میں آیا ہوگا کہ بخیلی کس کو کہتے ہیں اور اسراف کس کو کہتے ہیں.